شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ قوم آج یوم پاکستان اس عزم کی تجدید کے ساتھ منا رہی ہے کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے انتھک محنت جاری رکھی جائے گی۔ صدر نے علاقائی صورتحال کے تناظر میں معاشی پالیسیوں میں عوام کے لیے ریلیف کو ترجیح دینے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے ایرانی قیادت کو یقین دلایا ہے کہ پاکستان خطے میں قیام امن میں مدد کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ اور چین نے مشرق وسطی تنازع میں شامل تمام فریقوں پر فوجی کارروائیاں بند کرنے پر زور دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ملک بھر میں آج یوم پاکستان قومی اتحاد اور ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ قوم آج اپنے اس عزم کی تجدید کر رہی ہے کہ پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے مزید انتھک محنت، اتحاد اور قربانی کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ یہ دن 23 مارچ 1940 کو تاریخی قرارداد لاہور کی منظوری کی یاد میں منایا جاتا ہے، جس میں بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ وفاقی دارالحکومت میں دن کا آغاز 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ نماز فجر کے بعد ملک کی سلامتی، ترقی، خوشحالی اور قومی یکجہتی کے علاوہ شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ صدر آصف علی زرداری نے ہدایت کی ہے کہ علاقائی صورتحال کے تناظر میں معاشی پالیسیوں میں عوامی ریلیف کو ترجیح دی جائے۔ انہوں نے یہ بات بھٹو ہاؤس نوڈیرو میں وفاقی وزراء محسن نقوی، محمد اورنگزیب اور علی پرویز ملک سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ صدر مملکت نے کہا کہ عام آدمی کی سہولت کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا بوجھ ہر ممکن حد تک کم رکھا جائے۔ ملاقات کے دوران ملک میں امن و امان، معاشی صورتحال، توانائی کے شعبے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے صدر کو انسداد دہشت گردی کی جاری کارروائیوں اور سرحدوں پر سیکیورٹی کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے اقتصادی اشاریوں، توانائی کے شعبے اور پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے حوالے سے حکومت کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی قیادت کو یقین دلایا ہے کہ پاکستان خطے میں قیام امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ شہباز شریف نے خلیجی خطے میں جاری خطرناک جنگ پر گہری تشویش ظاہر کی۔ اس سنگین صورتحال کے پیش نظر وزیر اعظم نے کشیدگی کم کرنے اور تمام ہمسایہ ممالک کے درمیان اختلافات کو حل کرنے کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی طرف واپسی کے لیے مل کر کام کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے امت مسلمہ کی صفوں میں اتحاد کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس کے پہلے کی کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے جاری جنگ کے پیش نظر بہادر ایرانی عوام کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے رنج اور غم کا اظہار کیا اور زخمیوں اور بے گھر ہونے والوں کی جلد صحت یابی اور تحفظ کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ہائی آکٹین فیول پر پیٹرولیم لیوی میں اضافے کے بعد سرکاری گاڑیوں میں ہائی آکٹین فیول کے استعمال پر فوری طور پر پابندی عائد کر دی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں تمام وفاقی محکموں اور ماتحت اداروں کو ہدایت کی کہ وہ اس فیصلے پر فوری عمل درآمد یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کا مقصد قومی وسائل کا مؤثر اور ذمہ دارانہ استعمال یقینی بنانا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ کفایت جاری کے اقدامات پر سختی سے عمل کرتے ہوئے غیر ضروری اخراجات میں کمی وقت کا تقاضا ہے۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو نگرانی کا مؤثر نظام قائم کرنے اور کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی کی بھی ہدایت کی۔ چین نے مشرق وسطی کے تنازع میں شامل تمام فریقوں بالخصوص امریکہ اور اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ فوجی کارروائیاں بند کرے۔ یہ بات مشرق وسطی کے لیے چین کے خصوصی ایلچی جائجون نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور کویت کے شٹل ڈپلومیسی کے دوروں کے بعد بیجنگ میں ایک نیوز بریفنگ میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ چین تمام متعلقہ فریقوں کے ساتھ قریبی رابطہ برقرار رکھے گا اور کشیدگی کم کرنے اور علاقائی امن اور استحکام کے فروغ کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ ادھر ایک علیحدہ بریفنگ میں وزارت خارجہ کے ترجمان لن جان نے کہا کہ اگر جنگ نہ روکی گئی تو پورا خطہ افراتفری اور بدامنی کا شکار ہو جائے گا۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.